بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه الإمام مسلم والترمذي رحمهما الله تعالى. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت ہستی کے طفیل اور برکت سے ان کے ذریعے ہم کو زندگی گزارنے کے ایک پاکیزہ طریقے کے اعتبار سے دین اسلام، شریعت اسلامیہ عطا فرمائی. ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 5 شعبے ہیں. ایک شعبہ عقیدے کا ہے، ایک عبادتوں کا، ایک معاملات کا، ایک معاشرت کا، اور ایک اخلاق و آداب کا. جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو مختصر سے مختصر بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور آخرت کے مرحلوں کے بارے میں ہمارا تصور، ہماری مانیتا صحیح ہونی چاہیے. اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرتے، کبھی معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے تو اس سے مقصود ہے، یہ چاہا جاتا ہے کہ بدن سے صادر ہونے والے، ہمارے بدن سے نکلنے والے تمام کے تمام اعمال صحیح ہونے چاہیے. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ذمے کسی کی ایک پائی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے، ایک پیسہ بھی میرے ذمے کسی کا باقی نہ رہ جائے. جہاں تک معاشرت کے شعبے کا تعلق ہے، آپسی رہن سہن، تو اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرے ذریعے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور جہاں تک اخلاق و آداب کا تعلق ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے میرے ذریعے سب کو راحت پہنچے، میرے قریب رہنے والوں کو بھی راحت پہنچے اور مجھ سے دور رہنے والوں کو بھی راحت پہنچے، مجھ سے ہر ایک کو راحت پہنچے. یہ دین کے 5 شعبے ہیں اور یہ ان کا خلاصہ ہے.
آج کی اس مجلس میں ہمارے بزرگوں سے مشورے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کچھ معاشرت کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور ہلکا سا کچھ معاملات کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ بھی حالات ہیں اس کے اسباب جو بتائے جا رہے ہیں روحانی اسباب، اس میں یہی ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق جب بہت بڑے پیمانے پر پامال کیے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں، تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ معاشرت کے بارے میں اور کچھ معاملات کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ جہاں تک معاملات کا تذکرہ ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہے آخرت کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالی معاملات انسانوں کے آپس کے جو لین دین کے حقوق ہوں گے وہ کسی صورت میں معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ان کا بدلہ نہیں دلوا دیں گے۔ اگر ہمارے ذمے کسی کا کچھ باقی بچ گیا ہے یا ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کسی کی پیسے لے کر نہیں دیے ہیں یا زمین جائیداد دبا لی ہے یا جو بھی حق ہمارے ذمے کسی کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور دلوا کے رہیں گے۔ مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں سارے حقوق حق والوں کو پہنچانے ہوں گے، ضرور پہنچانے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حقوق کا مسئلہ لائے بغیر، حقوق ادا کرائے بغیر تم کو جنت میں بھیج دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کے لیے بھی یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ سینگ والی بکری سے اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے حتی یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها، اگر دنیا میں دو بکریاں ہوں گی جن میں سے ایک کے سینگ ہے دوسری کے نہیں ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو یہ مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کی پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے ہیں، ہر حق والے کو اس کا حق دلوانے والے ہیں۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے آخرت میں قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو بھی لایا جائے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو یہ حکم دیا جائے گا، یہ اجازت ملے گی کہ تو سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ وصول کر لے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان جو اللہ کے احکام کے مکلف ہیں ان کے درمیان باہم لین دین کے حقوق کو ادا کیسے کرایا جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ حقوق ادا کرائے بغیر وہاں معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ کون غریب ہے، مفلس کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب اور ہمارے معاشرے میں مفلس کسے سمجھا جاتا ہے؟ جسے سمجھتے ہیں ہم کہ جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے وہ غریب کہلاتا ہے، وہ مفلس کہلاتا ہے۔ تو حضرت صحابہ نے وہی جواب دیا اپنے معاشرے کے اعتبار سے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، روپے پیسے نہیں جو اس زمانے کے تھے، ولا متاع، اور نہ ساز و سامان ہو، گھر کا سامان نہیں ہے، گھر وکری کا جس کے پاس کوئی سامان نہیں، گھر کی ضرورتوں کا سامان نہیں، پیسے نہیں، روپے نہیں، وہ آدمی غریب سمجھا جائے گا۔ حضرات صحابہ نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے معاشرے میں یہ مفلس سمجھا جاتا ہوگا، لیکن ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور میری امت کا غریب آدمی وہ ہے
یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے دن آئے گا روزے لائے گا، نمازیں لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، یعنی یہ سب بدنی عبادتیں بھی کی ہوں گی، مالی عبادتیں بھی کی ہوں گی، یہ سب مالی بدنی عبادتیں لے کر قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، یعنی عبادتوں والا شعبہ اس کا اچھا اور پکا ہوگا۔ لیکن معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے اس کی گڑبڑیاں نکلے گی، دین کا یہ شعبہ کچا ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر کس و ناکس کسی بھی آدمی کے اوپر کیسی بھی گئی گزری تہمت بغیر دلیل کے لگا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل ثابت کرنا پڑے گا۔ وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، چوری کر کے کھا لیا ہوگا، ڈکیٹی ڈال کے پھر کھا لیا ہوگا، یا میراث نہ دے کر کھا لیا ہوگا، کسی کے پاس سے قرضہ لے کر واپس پیسے ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کے کھیت کھلیان میں سے کچھ لے کر کھا لیا ہوگا، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی دکان سے کچھ لے کر کھا لیا ہوگا، دکان سے بہت سارا سامان لے کر پھر پیسے نہ دیے ہوں گے، یہ بھی کھا لینا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، میراث نہیں دی ہوگی۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی انگلی توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کی پٹائی کر دی ہوگی، لڑائی جھگڑوں میں جیسے ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، سمجھے ہی نہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، معافی مانگے بغیر، یہ حقوق ادا کیے بغیر زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، اللہ کے یہاں چلے گئے۔ تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حقوق دلوائے بغیر معاملہ ختم کر دیں گے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، چنانچہ جس نے ایسا دوسروں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا، اس کی جو جو نیکیاں ہوگی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، خرچ کیا ہوگا، کسی کے مدد کی ہوگی، کسی کا ساتھ دیا ہوگا، یہ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ حقوق کے بدلے میں یہ نیکیاں حقوق والے کو دے دی جائے گی۔ اس لیے کہ آخرت میں پھر پیسے نہیں ہوں گے، روپے نہیں ہوں گے، سونے چاندی کے سکے نہیں ہوں گے، وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی۔ تو آج تو اگر آدمی حق ادا کرنا چاہے تو روپے پیسے دے دلا کر حقوق ادا ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی۔ تو اب سب کچھ نیکیاں لے جا کر بھی ان حقوق کی ادائیگی میں وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر بھی اگر حقوق باقی رہ جائیں گے تو ان حق والوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، اور اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا غریب اور مسکین اور آخرت میں مفلس بن کر اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہمیں آخرت میں تمام شعبوں میں پکا اٹھنا ہے اور جنت چاہیے تو پھر ہمیں یہ مالی حقوق یا آپس کے حقوق یہاں ادا کرنے ہوں گے۔ ان مالی حقوق میں مثلا بہت اختصار کے ساتھ اگر ہم اس کو بیان کریں، ایک اور بات، اگر ایک اور مسئلہ لے لیں تو قرضے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشروں میں، پیسے لیتے ہیں اور پھر ادائی نہیں کرتے، واپس جلدی دیتے ہی نہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، شریعت نے دونوں طرف کے پہلو کو بتایا ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ رہنے والے تمہارے معاشرے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو، اور اگر اس کو قرضہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو قرضہ دو، فَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ،
آپ علیہ السلام نے مسلمان کے اچھے حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا کہ اگر وہ آپ کے پاس قرضہ مانگے تو قرضہ دو. پھر قرضے کی ادائیگی میں بھی یہ بتایا کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، فوری طور پر ادا نہیں کر سکتا، اسے مہلت دو. مہلت دینے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن دوسری طرف قرضہ لینے والے کو یہ سکھایا کہ وقت کے مطابق قرضہ ادا کر دے، بلکہ اس نے جس طرح چیز دی ہے اس سے اچھی دے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی کے پاس سے ایک اونٹ لیا تھا ضرورت پڑنے پر. پھر وہ شخص لینے کے لیے آ گیا. استقرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا فاعطى سنا فوقه. وہ اونٹ مثلا ایک خاص عمر کا تھا، مثال کے طور پر 4-5 سال کا تھا. وہ جب واپس لینے کے لیے آیا تو اتنی عمر کا اونٹ تھا نہیں، تھوڑا بڑی عمر کا اونٹ تھا، یعنی 7-8 سال کا اونٹ تھا مثلا. ظاہر سی بات ہے کہ 4-5 سال کے بجائے 7-8 سال والا اونٹ اچھا سمجھا جائے گا، زیادہ قوی و طاقتور ہوگا. جیسے آدمی اگر کسی نے کچھ پیسے دیے ہیں اس سے زیادہ کیسے دے دے گا واپس. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی اچھے والا ہی اس کو دے دو، اور فرمایا خیارکم محاسنکم قضاء. اور بخاری شریف کی روایت ہے ان خیارکم احسنکم قضاء. تم میں سب سے اچھا آدمی ہے وہ شخص جو کہ قرضہ لے اور پھر اچھی طرح ادا کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. اور جو غریب آدمی کو مہلت دیتا ہے اس کو بھی بڑی فضیلت بتائی. مسند دارمی کی روایت ہے صحیح الاسناد، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن غریمه او مح عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. جو قرض والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، یا پھر معاف کر دیتا ہے یا معاف کروا لیتا ہے، اس کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. بہرحال تو یہ وہ چیزیں ہیں معاملات کی کہ آدمی کو اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے. اس کا خلاصہ یہ بتایا کہ آدمی کو یہ اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ذمے کسی کی ایک پائی بھی باقی نہ بچے. اپنے ذمے جتنے مالی حقوق ہے وہ حق والوں کو پہنچانے اور ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو ایک چیز. دوسری چیز معاشرت ہے. معاشرت میں بہت ساری چیزیں ہیں. معاشرت یعنی آپسی رہن سہن، ہمارا رہن سہن ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارا رہن سہن ہمارے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ، ہمارا رہن سہن ہمارے محلے والوں کے ساتھ، ہمارا رہن سہن ہماری بستی والوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہوں، جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہوں ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. پرندوں چرندوں کے ساتھ رہن سہن کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی رہن سہن کی تعلیمات بتائی ہیں. جہاں تک محلوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں دیکھیے بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات. راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو راستوں پر ایسے ہی نکم میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، جانے آنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کا گزر ہوتا ہے. تو ایسے ہی کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایسے راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. فقالوا ما لنا من مجالسنا بد. اللہ کے رسول ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے گھر بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، ایک آدھ ہی کمرے ہوا کرتے تھے، ایک آدھ ہی منزل ہوتی تھی، 1-2 کمرے ہوتے تھے مشکل سے. تو پھر ضرورت پڑنے پر وہ کبھی باہر مجلس لگا لیتے تھے. جب ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما هي مجالسنا نتحدث فيها. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقها. جب بیٹھنا ہی پڑتا ہے تو راستوں کو اس کا حق دو. قالوا وما حق الطريق. چونکہ ان کو عمل کرنا تھا تو پوچھے اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہے؟ قال غض البصر. نگاہیں نیچی رکھو. رفع الاذى. راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دو. رد السلام.
کوئی گزرنے والا سلام کرے تو اس کا جواب دو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اچھی بھلی باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤ، اور برائیاں ہو رہی ہو تو برائیوں سے روکو. یہ محلے کے حقوق ہیں، یہ محلے کے حقوق ہیں، اور اس میں اہتمام کرنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محلہ ہے، سڑکیں ہیں، راستے ہیں، ہم اپنی گاڑیاں وہاں پارک کر دیتے ہیں. ہم 2-4 آدمی راستے کے بیچ میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، گزرنے آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے. سڑکوں پر جاتے ہیں، ہم سٹی میں ہوتے ہیں، شہر میں یا ہائی وے پر یا سڑکوں پر، راستوں پر جب ہم ہوتے ہیں تو پھر ہم کہیں بھی کھڑے ہو گئے، پیچھے والے آ کر ہارن بجاتے ہیں، گزرنے والے پریشان ہیں، لیکن ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہماری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ابو داؤد شریف میں کتاب الادب کے شروع میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ. آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، بڑی عمر کی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک کام ہے. آپ علیہ السلام راستے سے تشریف لے جا رہے تھے اور اس نے آپ کو راستے میں روک لیا. فقال لها یا ام فلان، یہ فلانے کی اماں، بڑی عمر کی تھی. اجلس فی ای نواحی السکک شئت حتی اجلس الیک، تم ان گلی کوچوں کے کناروں میں سے جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہاں یہ بتانا ہے اجلس فی ای نواحی السکک. آپ علیہ السلام نے گلی کے بیچ میں کھڑے ہو کر نہیں فرمایا کہ بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو. سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر نہیں فرمایا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو، بلکہ فرمایا فی ای نواحی السکک، گلی کوچے میں سے جس کنارے پر، یعنی آپ علیہ السلام گلی سے ایک طرف ہو کر، راستے کے ایک طرف ہو کر اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ جانے آنے والوں کے لیے راستہ خالی ملے. یہ بھی ہمارے آپس میں رہن سہن کے حقوق میں سے ہے. گزرنے والوں پر تکلیف نہ ہو، اس کے لیے بخاری شریف میں مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے راستے پر ایک درخت کو دیکھا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، کانٹے والی تھی. اس کانٹے والی شاخ کو اس نے پیچھے دھکیل دیا یا اس کو توڑ کے ایک طرف کر دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت کر دی. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. میں نے ایک ایسے شخص کو جنت کی نعمتوں میں دیکھا ہے جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، صرف اس درخت کی وجہ سے جو راستے کے کنارے پر تھا. لوگوں کو اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ جانے آنے والوں کو دقت اور پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی بات کی قدردانی فرمائی اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیا، جنت کا مستحق بنا دیا. مسلم شریف میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ عرض کیا انی لا ادری لعسى ان تمضي وابقى بعدك. اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کون پہلے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ رخصت ہو جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ باقی بچ جاؤں. فزودنی شیئا ينفعني الله به، تو آپ مجھے کچھ ایسی باتیں توشے میں سکھا کر دے جائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ان باتوں سے میری زندگی میں نفع پہنچائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افعل کذا افعل کذا، ایسا کرو ایسا کرو ایسا. بہت ساری ہدایتیں دی، اس میں سے ایک ہدایت وہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا وَأَمِرَّ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ہوں تو پھر ان کو ہٹا دینا چاہیے. راستے میں کانٹے پڑے ہیں، راستے میں پتھر پڑے ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا
کہ یہ بظاہر چھوٹی لگنے والی نیکی ہے، لیکن اگر راستے چلنے والے اگر اس میں الجھ جائیں گے تو ان کو اس سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپس کے رہن سہن میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اسلام نے کیسی تعلیمات دی، اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم راستوں پر گاڑیاں پارک کر دیں گے تو آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، راستے میں ہم بھیڑ لگا دیں گے تو آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، اگر لوگوں کی گزرگاہوں پر ہم اپنا محلہ اور آنگن دھونے کے لیے پانی روزانہ ڈالیں گے، جس کی وجہ سے نماز کے لیے آنے جانے والوں اور گزرنے والوں اور بازار میں اپنی ضرورت کے لیے جانے آنے والوں کو اس پانی پر سے، اس کیچڑ پر سے، اس گیلی زمین کے پاس سے گزرنا پڑے گا، چھینٹے اڑیں گے، ان کو بچ بچا کے چلنا ہوگا، تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جانے آنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، ایسی چیزوں کی وجہ سے لوگ لعنت کرتے ہیں، دو ملعون لوگوں سے پرہیز کرو، یعنی دو ایسے آدمی ہیں جن پر لوگ لعنت کرتے ہیں، ایسے ملعون بننے سے پرہیز کرو۔ پوچھا گیا ومن لعانن، یہ دونوں ملعون کون ہیں؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، جو لوگوں کے گزرنے کے راستے میں یا راستے میں جو سایہ دار جگہیں، سایہ دار درخت ہوتے ہیں جہاں لوگ چلتے چلتے آرام کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر پاخانہ کر دیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، لوگ وہاں اب ٹھہر نہیں سکتے، راستے میں وہ لوگوں سے وہ چیزیں گندگیاں الجھتی پھرتی ہے، تو ایسے آدمی جو لوگوں کے گزرنے کے راستوں پر یا لوگوں کے آرام اور سائے کی ٹھہرنے کی جگہوں پر پاخانہ اور پیشاب وغیرہ گندگیاں کر دیتے ہیں، ایسے آدمی ملعون ہیں، لوگ گزرتے ان پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حضرت معاذ بن انس جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا وکذا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، تو غزوے میں چونکہ کافی بھیڑ تھی، کافی زیادہ لوگ تھے، تو لوگوں نے کچھ مقامات کو تنگ کر دیا، بھیڑ کی وجہ سے جانے آنے والوں کے لیے گزرنے کی جگہ تنگ ہو گئی، وقطعوا الطريق، راستے کاٹ دیے، لوگوں کو جانے آنے میں دقت ہو رہی تھی، فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس، اللہ کے رسول نے ایک آدمی بھیجا جو لوگوں میں اعلان کرے، اس نے ندا دی، آواز لگائی، اعلان کیا، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، جس نے ان جگہوں کو تنگ کر رکھا ہے یا لوگوں کے لیے راستہ کاٹ رکھا ہے، جانے آنے والوں کے لیے دقت کا سبب بنے ہیں، ان کا کوئی جہاد نہیں۔ اتنا عظیم عمل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا کرنے والے کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہماری معاشرت کے شعبے کا خلاصہ ہے، ہماری معاشرت کے شعبے کا خلاصہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو، اپنے آنگن کو، اپنے محلے کو، اپنی بستی کو کتنا صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں پسند کرتے ہیں، نظیف یحب النظافہ، صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، کریم یحب الکرم، سخی و فیاض ہے، سخاوت اور فیاضی کو پسند کرتے ہیں، جواد یحب الجود فنظفوا افنیتکم، اس لیے اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو، گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو۔ ولا تشبہوا بالیہود، اس روایت میں یہ اور یہودیوں جیسے نہ بنو، معلوم ہے یہودی بہت گندے گوبڑے رہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسے نہ بنو، صاف ستھرے رہا کرو۔ اسی طریقے سے ہمارے آپس کے رہن سہن میں ہمارے گھر کے خادم ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں ہیں، ہمیں ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کو دیکھا کسی نے
کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہیں اپنے خادم اور غلام کو وہی کپڑے پہنا رکھے ہیں. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو. ہمارا خادم، ہمارے گھر کام کرنے والا، یہ ہمارا بھائی ہے. اگر مسلمان ہے تو اسلامی بھائی ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، لہذا ان کا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا کہ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے، اور ان پر اتنے کام کا بوجھ نہ ڈال دے کہ اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے. وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَّا يَغْلِبُهُم، اور اگر تم ان پر کسی کام کا بوجھ ڈال دو تو ساتھ ان کے تعاون کرو، ان کا ساتھ دو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُم فَأَعِينُوهُم، لہذا ہمارے گھر کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں کتنا سلوک کرنا چاہیے، اس حدیث پاک سے اس کا پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ بخاری شریف میں یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد ہوئی ہے کہ اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، جب تم میں سے کسی آدمی کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے. مثلا تم نے کسی کو بازار بھیج دیا، تمہارے گھر کام کرنے والے ہیں، وہ تمہاری ضرورتیں لا کر تم کو دیتے ہیں تو ان کی نظر اس پر پڑتی ہے. فإن لم یجلسہ معہ فلیناولہ اکلۃ او اکلتین، جب کھانا پک جائے اگر تم انہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو ایک دو لقمے اس کے اندر سے ضرور کھلا دو. فإنہ ولی حرہ وعلاجہ، اس وجہ سے کہ وہ اس کھانے کے پکنے کے وقت ان برتنوں کے پاس رہا ہے، کھانے کا دھواں، پکنے کا دھواں اس کی ناک میں گیا ہے، لہذا اس کھانے کو اس نے سونگا ہے، ان برتنوں کو اس نے دیکھا ہے، ان چیزوں کو اس نے دیکھا ہے، لہذا اس کا دل بھی اس میں اٹکا رہے گا. اگر اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو ان کو کھانا کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو. یہ اسلامی رہن سہن ہے، یہ اسلامی رہن سہن ہے. ہمیں اپنی اولاد، جب اسلام یہ تعلیمات اپنے غلاموں، اپنے خادموں کے بارے میں یہ دیتا ہے، اپنے محلوں کے بارے میں یہ دیتا ہے، بستی کے بارے میں یہ تعلیمات دیتا ہے، تو خود ہمارے تعلقات ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ تو کتنی اہمیت رکھتے ہیں. بہرحال اسلام کے 5 شعبے ہیں. عقیدے کا شعبہ، اس سے یہ مقصود ہے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور جنت اور جہنم کے مرحلوں کے بارے میں ہمارا تصور اور عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے. دوسرا شعبہ عبادتوں کا، اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے بدن سے صادر ہونے والے تمام کے تمام اعمال صحیح ہونے چاہیے. تیسرا شعبہ معاملات کا، اس کا خلاصہ یہ ہے میرے ذمے کسی کی ایک پائی بھی باقی نہ بچنے پائے. چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ میرے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور پانچواں شعبہ اخلاق و آداب کا ہے، اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ میرے ذریعے سارے لوگوں کو راحت پہنچے. معاشرت میں گھر والے، اڑوس پڑوس والے، محلے والے، بستی والے اور جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں سب کو ہمارے ذریعے راحت پہنچے، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جتنے ہمارے ذمے حقوق ہوں، چاہے مالی ہوں یا چاہے دوسرے حقوق، ہم ان تمام حقوق کو ادا کریں، معافی مانگ لیں اور ہم اپنے احوال کو درست کر لیں، آپس کے تعلقات کو درست کر لیں، آپس کے رہن سہن کو درست کر لیں اور اہتمام کریں کہ ہمارے ذریعے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے.